زحل ہمارے سورج سے چھٹے نمبر پر جبکہ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا بڑا سیارہ ہے۔ زحل کا نام انگریزی میں سیٹرن ہے جو ایک یونانی دیوتا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ زحل، یورینس، نیپچون اور مشتری کو مشترکہ طور پر گیلیکسی دیو بھی کہتے ہیں۔ ان سیاروں کو مشتری نما بھی کہا جاتا ہے۔ زحل کا مدار زمین کے مدار کی نسبت 9 گنا بڑا ہے، تاہم اس کی اوسط کثافت زمین کی کثافت کا 8واں حصہ ہے۔ تاہم کمیت میں یہ سیارہ زمین سے 95 گنا بڑا ہے۔ زحل کی کمیت اور نتیجتاً اس کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی نسبت زحل کے حالات بہت شدید ہوتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ زحل کے اندر لوہا، نکل، سلیکان اور آکسیجن کے مرکبات پائے جاتے ہیں۔ ان کے گرد دھاتی ہائیڈروجن موجود ہے جبکہ ان کے درمیان مائع ہائیڈروجن اور مائع ہیلیم پائی جاتی ہے۔ بیرونی سطح گیسوں سے بنی ہے اور دھاتی ہائیڈروجن میں بہنے والی برقی رو کی وجہ سے زحل کا مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے جو زمین کی نسبت کچھ کمزور ہے اور بیرونی فضا زیادہ تر کمزور ہے۔ ہوا کی رفتار 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے جو مشتری سے بھی زیادہ ہے۔ زحل کے گرد 9 دائرے ہیں جو زیادہ تر برفانی ذرات سے بنے ہیں جبکہ کچھ پتھر اور دھول بھی موجود ہے۔ زحل کے گرد تقریباً 82 چاند دریافت ہو چکے ہیں جن میں سے 53 کو باقاعدہ نام دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ چاند نما اجسام بھی ان دائروں میں موجود ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ زحل کا سب سے بڑا چاند ٹائٹن ہے اور یہ ہمارے نظام شمسی کا دوسرا بڑا چاند ہے۔ یہ چاند عطارد سے بڑا ہے اور ہمارے نظام شمسی کا واحد چاند ہے جہاں مناسب مقدار میں فضا موجود ہے۔ زحل کے اندرونی ڈھانچے کے بارے میں براہ راست کوئی معلومات نہیں، لیکن اندازہ ہے کہ یہ مشتری سے مماثل ہے، یعنی اس کے اندر چھوٹا سا دھاتی مرکزہ ہے جس کے گرد ہائیڈروجن اور ہیلیم موجود ہے۔ یہ دھاتی مرکزہ زمین کے دھاتی مرکزے کے مماثل لیکن کم کثیف ہے۔ اس کے گرد دھاتی ہائیڈروجن مائع حالت میں موجود ہے جس کے بعد مائع شکل میں ہائیڈروجن اور ہیلیم پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1000 کلومیٹر کی فضا موجود ہے۔ زحل کی بیرونی فضا میں 96.3% ہائیڈروجن اور 3.25% ہیلیم ہے۔ انتہائی معمولی مقدار میں امونیا، اسٹیلین، ایتھین، فاسفین اور میتھین بھی پائی جاتی ہیں۔ زحل کے بالائی بادل زیادہ تر امونیا کی کلموں سے بنے ہیں جبکہ زیریں بادل یا تو امونیم ہائیڈرو سلفائڈ سے بنے ہیں یا پھر پانی سے۔ ہیلیم سے زیادہ بھاری عناصر کی مقدار کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ زحل کی فضا مشتری کی طرح پٹیوں سے مل کر بنی ہے، تاہم زحل کی یہ پٹیاں بہت دھندلی ہیں۔ گہرائی میں یہ 10 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں اور درجہ حرارت -23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور یہ پٹی یا تہ پانی کی برف سے بنی ہے۔ اس تہ کے اوپر اندازہ ہے کہ امونیم ہائیڈرو سلفائڈ کی برف موجود ہے جو 50 کلومیٹر پر محیط ہے اور اس کا درجہ حرارت -93 ڈگری ہے۔ اس کے اوپر 80 کلومیٹر تک امونیا کے بادل موجود ہیں جن کا درجہ حرارت -153 ڈگری ہے۔ فضا کے اوپر 200 سے 270 کلومیٹر کے علاقے میں ہائیڈروجن اور ہیلیم موجود ہیں۔ زحل کی ہوائیں ہمارے نظام شمسی کی تیز ترین ہیں۔ وائجر کے بھیجے گئے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ مشرقی سمت تیز ترین ہوائیں 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھیں۔ اس وقت زمینی دوربینیں اتنی طاقتور ہو چکی ہیں کہ اب ہم زمین سے زحل کے بادلوں کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ زحل اور سورج کا درمیانی فاصلہ اوسطاً 1.40 ارب کلومیٹر ہے جو 9 شمسی اکائیوں کے برابر ہے۔ ایک شمسی اکائی زمین اور سورج کے درمیانی فاصلے کو ظاہر کرتی ہے۔ مدار میں زحل کی حرکت کی رفتار 9.69 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس رفتار سے زحل تقریباً 30 زمینی سالوں میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ زحل کے مدار کی نوعیت کے اعتبار سے زحل اور سورج کا درمیانی فاصلہ 15.5 کروڑ کلومیٹر تک کم ہو سکتا ہے۔ زحل کو اس کے حلقوں کی وجہ سے زیادہ جانا جاتا ہے جو اسے ہمارے نظام شمسی کا منفرد ترین سیارہ بناتے ہیں۔ یہ حلقے زحل کے خط اصطفاء سے 6630 سے لے کر 1,20,700 کلومیٹر اوپر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی اوسط موٹائی 20 میٹر ہے اور 93% پانی کی برف اور 7% کاربن پر مشتمل ہیں۔ ان ذروں کا حجم دھول کے ذرے سے لے کر چھوٹی گاڑی تک ہو سکتا ہے۔ ان حلقوں کے بارے 2 آراء ہیں۔ پہلی رائے میں یہ حلقے کسی سابقہ چاند کی باقیات ہیں جبکہ دوسری رائے میں یہ حلقے اسی مادے کا بقیہ حصہ ہیں جس سے زحل بنا تھا۔ پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ زحل کے 62 چاند ہیں، پر اب رائے بدل گئی ہے اور زحل کے 82 چاند ہیں۔
53 کی دریافت ہو چکی ہے اور بقیہ 29 چاند تصدیق کے منتظر ہیں۔ زحل کے نزدیک سے پہلی بار پائنیئر 11 نامی خلائی جہاز 1979 میں گزرا تھا۔ یہ خلائی جہاز زحل کے بادلوں کے اوپری سطح سے 20,000 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے سے گزرا تھا۔ ہلکے معیار کی تصاویر سے زحل اور اس کے کچھ چاندوں کے بارے کچھ معلومات ملی تھیں۔ اس خلائی جہاز نے زحل کے حلقوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس خلائی جہاز نے ٹائٹن کے درجہ حرارت کی پیمائش بھی کی۔ تصویر کے دھندلے ہونے کی وجہ سے زحل پر سورج کی کم روشنی پہنچنا اور اس دور کے کیمروں کا پرانا ہونا بھی اہم وجوہات تھیں۔ اس کے بعد 1980 کو وائجر اور 2004 کو کیسنی ہیگل نامی بالترتیب اس کے پاس سے گزرے اور اس کے مدار میں داخل ہوئے۔ 14 جنوری 2005 کو یہ جہاز ٹائٹن کی سطح پر پہنچا اور تصویر کی بہت بڑی مقدار بھیجنے لگا۔ یہ تصویر ٹائٹن کی سطح پر اترنے کے عمل اور اترنے کے بعد فضا اور سطح سے متعلق تھیں۔ 2005 میں کیسنی نے ٹائٹن کے گرد کئی چکر لگائے اور ٹائٹن اور دیگر برفانی چاندوں کی تصاویر بھیجتا رہا۔ 23 مارچ 2008 کو کیسنی ٹائٹن سے آگے کو روانہ ہو گیا۔ 2005 سے سائنسدان ٹائٹن پر آسمانی بجلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس بجلی کی شدت زمینی بجلی سے تقریباً 1000 گنا زیادہ ہے۔ 2006 میں ناسا نے مطلع کیا کہ کیسنی نے زحل کے چاند انکلیٹس پر مائع پانی ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ پانی آتشفشانی گیزروں سے نکل رہا تھا۔ تصویر میں برفانی سوراخوں سے مائع پانی نکلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک سائنسدان کے مطابق ہمارے نظام شمسی کے دیگر چاندوں پر مائع پانی کئی کلومیٹر گہری برف کی تہہ کے نیچے چھپا ہوا ہے، تاہم انکلیٹس پر یہ پانی سطح سے چند میٹر ہی نیچے ہے۔ مئی 2011 میں ناسا کے سائنسدانوں نے اعلان کیا ہے کہ نظام شمسی میں زمین کے بعد دوسرا سب سے زیادہ رہائش کے قابل چاند انکلیٹس ہے۔ کیسنی خلائی جہاز کی بھیجی ہوئی تصاویر سے بہت سے دیگر حیران کن انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ جولائی 2006 میں کیسنی کی تصاویر نے ٹائٹن کے قطب شمالی پر مائع ہائیڈرو کاربن کی جھیلیں دریافت کیں۔ ان کی تصدیق جنوری 2007 میں ہوئی تھی۔ مارچ 2007 میں ٹائٹن کے قطب شمالی کے قریب ہائیڈرو کاربن کے سمندر دریافت ہوئے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا بحیرہ کیسپین کے برابر ہے۔ اکتوبر 2006 میں زحل کے قطب جنوبی پر 8000 کلومیٹر قطر کا ہیریکین یعنی سمندری طوفان بھی دریافت ہوا ہے۔